ناول ادھوری عورت مصنفہ منزہ سلیم حصہ چہارم۔ کالج میں وومن گارڈز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونے والی تھی۔ کالج سے متعلقہ تقریبات کو خواتین کے کالج میں عام طور پر بے دلی سے نہیں نبھایا جاتا۔ پرنسپل، استاذہ اور طالبات سبھی بہت جی جان سے ان کی تیاری کرتی ہیں، اور کالج میں تو تھوڑی طالبات اور کم سٹاف ممبران کی وجہ سے ماحول ایک چھوٹے کنبے کا سا تھا۔ اس موقع پر بھی بہت گہما گہمی تھی، سبھی اپنی اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھیں، سوائے چند ایک کے جو عادتاً ہر بات میں بیزاری کا اظہار ضروری سمجھتی تھیں۔ بہت خوشی اور جوش و خروش سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ فنکشن کی تیاریوں کے ساتھ ہی ساتھ سٹاف ممبران نئے سوٹ، میچنگ جوتوں اور پرس وغیرہ کی خریداری میں بھی مصروف تھیں۔ سٹاف روم میں چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے کام کے ساتھ ساتھ ان پر بھی گفتگو جاری رہتی۔ نگار سٹاف روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 لپسٹکس تھیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سب سے مخاطب ہوئی۔ خواتین، آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں 2 لپسٹکس ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں انہیں ابھی رات ہی خرید کر لائی ہوں۔ ایک کا شیڈ گہرا عنابی ہے اور دوسرا کا ہلکا براؤن، لیکن میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس روز کون سی استعمال کروں۔ اگر ڈی سی صاحب اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوئے تو گہرا شیڈ لگاؤں گی، اور اگر ماٹھی سی شخصیت ہوئی تو ہلکا براؤن ٹھیک رہے گا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ایک تو ڈی سی کا کمارا ہونا مصیبت ہو گیا، خیر سے شیڈ ہی کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ربیہ کہنے لگی۔ شیما وومن گارڈ انچارج تھی، اس لیے تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس وقت وہ اسی کی مشق کر رہی تھی۔ اس نے کاغذات پر سے سر اٹھا کر کہا، میرا خیال ہے تم ایک ہونٹ پر گہرا اور دوسرے پر ہلکا شیڈ لگا لینا، کیونکہ پہلے ڈی سی صاحب کو دیکھنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کیسی شخصیت ہے، اور پھر لپ سٹک لگانا عین وقت پر کافی مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ تم سے کسی ڈنگ کی بات کی توقع کرنا فضول ہے، نگار نے منہ بنا کر کہا۔ اتنے میں سریا بی بی نے شیما کے پاس آ کر کہا کہ اسے اور نگار کو پرنسپل صاحبہ بلا رہی ہیں۔ پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ صبح کی تقریب کے حوالے سے کوئی اخباری نمائندہ ملنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے مختلف اخباروں کے نمائندے آ چکے تھے۔ آئے ہائے، اب یہ کون ذات شریف باقی ہیں، نگار بڑبڑائی۔ ملاقاتیوں کے لیے مخصوص کمرے میں ایک عجیب الخلقت چیز ان کی منتظر تھی۔ سفید قمیض، سفید پتلون، سفید جوتوں اور سیاہ چشمے سے مزین، جبکہ سیاہ چشمے پر سنہرا سٹیکر جگمگا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی چنگلی کے ناخن پر تازہ لگی ہوئی سرخ نیل پالش نمایاں تھی، اور فرتے جذبات یا سردی سے ہاتھ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ سلام، دعا اور خیریت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میڈم، میرا نام در بدر چغتائی ہے، میں روزنامہ صدائے سحر کا نمائندہ ہوں اور صبح ہونے والی تقریب کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ جی در بدر صاحب، بہت شکریہ، لیکن یہاں تو کوئی صحرا سرے سے موجود ہی نہیں جس کی صدا آپ قلم بند کریں گے۔ نگار کے چہرے پر مخصوص شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میڈم، در بدر، اور میں صبح کی تقریب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی، رد و بدل صاحب، آپ کہیے، میں ہمتاً خرگوش ہوں۔ میڈم گوش۔ اس بار چغتائی صاحب نے اپنے نام کی تصحیح نہیں کی، لیکن ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ خالی گوش، چلیے آپ کہتے ہیں تو یوں ہی صحیح۔ جی میں گوش ہوں، آپ کہیے، نگار چہکی۔ شیما کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تقریب صبح ٹھیک 10 بجے شروع ہوگی تو مجھے یہاں کس وقت پہنچنا ہوگا، اور کیا میرے لیے نشست مخصوص ہوگی؟ میرا مطلب ہے پریس والوں کے لیے۔ جی آپ ٹھیک 10:30 بجے یہاں پہنچ جائیے گا، اور بیٹھیں گے تو آپ اپنی نشست پر ہی، لیکن آپ کو محسوس یوں ہوگا گویا ہم نے آپ کو اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ نگار کے منہ سے محبت کا شیرہ ٹپک رہا تھا۔ جی انشاءاللہ، در بدر چغتائی نے شرماتے ہوئے کہا، اور مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نگار کھلی پڑ رہی تھی۔ فرمائیے۔ یہ بدعونی حضرات کا تعلق بدعون سے اور شیرازی حضرات کا شیراز سے ہوتا ہے، آپ کا تعلق چغت۔ شیما زور سے کھنکھاری، لیکن نگار بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ اور یہ سیاہ چشمہ، آپ کی سفید چھڑی کہاں ہے؟ شیما نے اسے گورا۔ کیا بات ہے مس شیما، آپ مجھے گور کیوں رہی ہیں؟ نگار نے ناگواری سے کہا۔ اس کمبخت کو تو کچھ کہنا بیکار ہے۔ نگار، تم سے بھی کسی ڈنگ کی بات کی توقع کرنا فضول ہے، شیما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جمعہ کے روز فلیگ والی گاڑی سے ڈی سی صاحب نکلے۔ سفید چیک شرٹ، ہلکا گرے سوٹ، گہری میرون ٹائی، سنہری فریم کی اینک، سلیقے سے جمے ہوئے بال اور 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد۔
شیما نے اعلان کیا، خواتین و حضرات اور عزیز طالبات، مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ پھر اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر جائے اور نگار سے کہے انابی لپسٹک لگا لے، اور خود ہی اس خیال سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وائل مارچ کا چمکیلا دن، درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھی، گراؤنڈ کے ارد گرد لگے سویٹ پیس کے پھول فضا کو رنگین بناتے ہوئے خمار آلود خوشبو بکھیر رہے تھے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ بینڈ کی دھن کے ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے شیما کو اچانک احساس ہوا کہ سنہری فریم سے جھانکتی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ اس وقت سب ہی اس کی طرف متوجہ تھے، لیکن وہ ان مخصوص نگاہوں کی تمازت کو اپنے چہرے پر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پرنسپل صاحبہ نے تالیوں کی گونج میں کالج کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کو خطاب کرنا تھا۔ میں لطیف ہارون آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے کالج کی اتنی خوبصورت تقریب میں مجھے مدعو کیا۔ شستہ لہجہ، باری آواز، بیوروکریٹس کا مخصوص دبدبہ۔ شیما نے سوچا نگار تو دل تھام کر رہ گئی ہوگی۔ پریڈ کے اختتام پر تقسیم انعامات کے وقت شیما پرنسپل صاحبہ کے ساتھ سٹیج پر موجود تھی۔ ڈی سی صاحب بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے انعامات دے رہے تھے۔ آخر میں انچارج وومن گارڈز کا انعام لینے کے لیے شیما ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس پر اچٹتی ہوئی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تقریب بہت اچھی تھی، آپ انعام کی مستحق ہیں۔ شیما نے مسکراتے ہوئے شکریہ تو کہہ دیا، لیکن وہ لڑکھڑا سی گئی۔ بظاہر اچٹتی ہوئی اس نگاہ میں بہت کچھ تھا، جسے شیما سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب مہمان اور استاذہ ڈی سی صاحب کے ساتھ چائے پینے کے لیے ہال میں اکٹھے ہوئے تو ڈی سی صاحب نے صرف چائے کی پیالی لی اور اسے تھامے ہوئے تمام سٹاف ممبران سے ملاقات کرتے رہے۔ شیما کے پاس آئے تو اس کے مضمون کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگے، نفسیات صرف پڑھاتی ہیں یا انسانی نفسیات کو سمجھتی بھی ہیں؟ پرنسپل صاحبہ شیما کی کارکردگی سے بہت متاثر تھی، اس لیے اس کے لیے رطب اللسان تھی۔ مس شیما بہت اچھی استاد ہیں اور طالبات میں مقبول بھی بہت ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کا انداز مشفقانہ تھا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ تقریب کی کامیابی کی خوشی میں پرنسپل صاحبہ نے اگلے روز کی چھٹی دے دی۔ اتوار کو ملا کر کل 2 چھٹیاں ہو گئیں۔ سٹاف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ اس طرح مصروفیت کی وجہ سے ہونے والی تھکن اتارنے کا سامان ہو گیا تھا۔ ہاسٹل میں رہنے والی طالبات اور سٹاف ممبرز فوری طور پر گھروں کو روانہ ہو گئی۔ 2 دن شیما نے گھر میں گزارے، ہمیشہ کی طرح خوش و خرم اماں، ابا، میاں، آئمہ اور سرمد کے ساتھ، لیکن وہ نگاہیں تصور میں مستقل اس کا پیچھا کرتی رہی۔ سوموار کو کالج میں سارا دن گزشتہ تقریب کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ سٹاف روم میں ہر طرف ہائے ہائے ہو رہی تھی۔ ڈی سی صاحب یوں، ڈی سی صاحب ووں، ربیہ کہنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ موصوف ابھی تک کموارے کیوں ہیں، اس قدر ہینڈسم، مہذب اور سب سے بڑھ کر ان کا ڈی سی ہونا۔ تم سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ معرفت کی باتیں ہیں، نگار چہکی۔ اور اگر بیچارے بیاہے ہوئے ہوتے تو تب بھی تمہیں ہی اعتراض ہوتا کہ اب انہیں یہاں تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تم اپنی کہو نگار، تم نے کون سی لپ سٹک لگائی تھی؟ اس میں مصروف تھی، دیکھ ہی نہیں سکی؟ شیما نے پوچھا۔ ظاہر ہے گہری انابی، لیکن مجھے افسوس ہے میں نے اس سے بھی گہرا شیڈ کیوں نہ لیا۔ مصنوعی ملال نگار کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ بس کرو، بس کرو نگار، وہ یہاں بر دکھاوے کے لیے نہیں آئے تھے، اور یوں بھی وہ اس سے پہلے بہت سے کالجوں میں جا چکے ہوں گے۔ اگر ان کا نصیب کسی کالج میں ہی کھلنا لکھا ہوتا تو اب تک ولیمہ ہو چکا ہوتا، راشدہ کہنے لگی۔ سلیحہ کی ڈیوٹی چائے پر تھی، وہ جلی بیٹھی تھی۔ یہ لوگ بنتے بہت ہیں، خالی چائے کی پیالی کے لیے گھومتے رہے نہ، اور یہ بھی نہ سوچا کہ سلیحہ نے کتنی محنت کی تھی۔ چچا، ربیہ نے کہا۔ چپ ہو جاؤ ربیہ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، میں بہت غصے میں ہوں، سلیحہ پھنکاری۔ قتل کرو اسے جس نے تمہاری ڈس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ میرا قتل کس سلسلے میں؟ بریک ختم ہوئی تو شیما کلاس لینے چلی گئی۔ ابھی بامشکل رول کال ہی لے پائی تھی کہ چوکیدار نے آنے کی اجازت چاہی۔ مس صاحبہ، یہ آپ کی ڈاک ہے، خاکی رنگ کا لفافہ، ڈی سی آفس کی مہر والا۔ شیما حیران سی رہ گئی۔ بڑی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، تیری سانسوں کی تھکن، تیری نگاہوں کا سکوت، در حقیقت کوئی رنگین شرارت ہی نہ ہو، میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھوں، وہ تبسم، وہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ شیما بری طرح گھبرا گئی، الٹی سیدھی کلاس لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کلاس کے بعد وہ فارغ تھی، باقی سب ابھی کالج میں ہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازہ بند کیا اور پرس میں سے وہ لفافہ نکالا۔
اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ سب کیا ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ چند روز کے بعد ویسا ہی ایک اور لفافہ اسے ڈاک سے ملا، لکھا تھا I care not for the stars that shine, I dare not hope to ever be mine. I only know I love you, love me and the world will be mine. مجھے چمکیلے ستاروں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ امید کہ کبھی تمہارا ہو سکوں گا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تم بھی مجھ سے پیار کرو تو یہ دنیا میری ہو جائے۔ پہلا خط موصول ہونے کے 10 دن بعد کالج کے فون پر اس کے لیے کال آئی۔ ہیڈ کلرک صاحب خود بھاگے چلے آئے۔ مس صاحبہ آپ کے لیے فون ہے۔ شیما فوراً اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ آفس تک پہنچنے میں انہوں نے بتایا کہ ڈی سی صاحب کے پی اے کا فون ہے۔ اچھا تو یہ صاحب ہیں وہ خط بھیجنے والے، ابھی ان کی طبیعت صاف کرتی ہوں۔ شیما نے دل ہی دل میں بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شیما نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے بہت مؤدب سی آواز آئی، میں ڈی سی صاحب کا پی اے عرض کر رہا ہوں، ڈی سی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے؟ جی ہاں، مس شیما رحمان، لیکچرر سائیکالوجی، آپ ہی ہیں نا؟ شیما کا دل چاہا کہ فون چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ دوسری طرف سے باری برکم آواز آئی، میں نظیف ہارون بول رہا ہوں، میرے خط آپ کو مل گئے ہوں گے، اس جسارت کی معافی چاہتا ہوں، میں بہت پہلے بات کرتا، لیکن میں آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ مس شیما، میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے آپ میری زندگی کی ہم سفر بن جائیں؟ جی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ شیما کی تمام تر خود اعتمادی بک سے اڑ گئی۔ سٹیج پر چڑھ کر دھواں دار تقریریں کرنے والی، دوستوں کی محفل میں چہکنے والی شیما، کالج میں ٹی بریک میں سب جس کا انتظار کرتے، جو خوبصورت گفتگو پر قادر تھی، گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتی تو مجھے کہنے کا موقع دیجیے، میں آج ہی پروفیسر رحمان صاحب سے بات کروں گا۔ دبی دبی ہنسی کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ شیما نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ہیڈ کلرک صاحب کب کے جا چکے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ہاسٹل میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دلائی میں ایسی دبکی شام تک باہر منہ نہ نکالا، بس پڑی کپ کپاتی رہی۔ اس نے اپنی سوچ کا تجزیہ کیا۔ وہ حیران تھی، وہ گھبرائی ہوئی تھی، جیسا کہ ایسے موقع پر کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پریشان نہیں تھی۔ کیونکہ پچھلے 10 دن سے وہ خط اس کے دل کو گدگداتے رہے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی گہری سوچ میں۔ وہ کوئی 16 سال کی لڑکی نہیں تھی جو فلمی ہیروئن کی طرح ان خطوط کو اٹھا کر ہاسٹل کے برآمدوں میں گاتی اور ناچتی پھرتی، لیکن وہ ایک لڑکی ضرور تھی، اور عمر کے اس حصے میں تھی جب آنے والے لمحات کے تصور سے ہی گالوں میں مہتابیاں سی چھوٹنے لگتی ہیں۔ اس کے پپوٹوں کی لرزش اور لبوں کی جنبش کچھ اور ہی قصہ سناتی تھی، جس کا تعلق براہ راست دل کے تاروں سے تھا۔ سٹاف روم میں وہ بہت محتاط رہتی تاکہ جن کیفیت سے وہ گزر رہی تھی کوئی انہیں جان نہ جائے، لیکن پھر بھی نگار بانپ ہی گئی، کہنے لگی، کس قدر ظلم ہے دہائی خدا کی، لپ سٹک میں میچ کرتی رہی اور ادھر شیما گئی کام سے۔ سٹاف روم میں ایسی گفتگو سے پرہیز کریں اور خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح اپنی چائے ختم کریں۔ شہلا نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا، کمرے میں چل کر تفتیش کا سلسلہ شروع کریں گے۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ شیما چور سی بن گئی۔ نہ میری جان، پریشان کیوں ہو گئی؟ تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں البتہ تمہیں دیوانہ کر دیا ہے دل بے اختیار نے، اور یہ کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میز برآں یہ کہ اچھا بس کرو نگار، میں جانتی ہوں تمہیں بر وقت چپ کروانے کا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا، پھر بھی شہلا نے گورا۔ ویسے شیما، تمہارے موجودہ حالات زندگی پر مبنی ایک نظم میں نے رات کو کہی ہے، کمرے میں چلو سناتی ہوں۔ تارے گننا کلیاں رہنا، ہر پل تینوں سوچدیاں رہنا، کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، تیری فکر چ گلدیاں رہنا، بے آسی وچ آس جگا کے پانی دے وچ دیوا دریا، کی آکھنا مل کے تینوں، سوچ کے سب کچھ رکھنا، جے کدرے مل جاویں سجنا، آکھ نہ سکنا چکدیاں رہنا۔ جمعہ کی شام کو اماں کا فون آیا کہ اس ویکنڈ پر گھر ضرور آنا۔ وہ ویسے بھی گھر جانے والی تھی، لیکن اماں کے فون سے کھٹک گئی۔ تو کیا پروفیسر رحمان صاحب سے بات ہو گئی؟ خدایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وہ نگار اور شہلا سے شیئر کرتی تھی، لیکن یہ بات ہی ایسی تھی، ان سے کچھ کہنا تو دور کی بات تھی، وہ تو خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ کسی کے بارے میں ایک دن میں اپنے آپ سے زیادہ سوچنا محبت ہے تو پھر شیما نے ایسا ہی تو کیا تھا۔
گھر پہنچی تو آئمہ کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی، اس کی بادامی آنکھوں میں ستارے ناچ رہے تھے۔ اپیا ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ اپیا بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں، وہ سرے سے مکر گئی۔ سرمد گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح ملا، لیکن ایک فرق ضرور تھا کہ اس بار اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کتنی دیر تک اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ سرمد اس سے 2 سال ہی بڑا تھا، لیکن اس کا یہ بڑا پن شیما کو بہت اچھا لگا۔ رات کے کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے گپ لگا رہے تھے۔ شیما کوشش کے باوجود تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھو سی جاتی۔ گھر میں کچھ نیا نہیں تھا، لیکن کوئی فرق تھا ضرور۔ اچانک اماں اٹھ کر ابا میاں کے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا میاں نے سبھی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ بھی کچھ ایسا نہ ہونا نہیں تھا، اسی طرح سب گھر والے ابا میاں کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، لیکن شیما کو جس خاص بات کا فرق نظر آ رہا تھا وہ ابا میاں کی بات سے ظاہر ہو گیا۔ وہ شیما سے مخاطب تھے۔ بیٹا، چند روز پیشتر آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ ہمارے ضلع کے ڈی سی صاحب آئے تھے، وہ خواستگار ہیں، میں نے ان کے بارے میں معلومات کر لی ہیں، آپ کی اماں آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دیں گی۔ میں مطمئن ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ آخری فیصلہ آپ کا ہوگا اور میں ہر طرح کے جواب کا منتظر ہوں۔ ابا میاں نے بہت نپی تلی بات کی، ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز۔ آئمہ نے اس کے پاؤں کو آہستہ سے ٹھوکر ماری۔ اماں کا چہرہ روشن تھا، سرمد تھوڑا خاموش۔ اس کے بعد ابا میاں اٹھ کر اپنی رائٹنگ ٹیبل پر جا بیٹھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ محفل برخاست ہوئی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر آ گئے۔ آپی، وہ بہت ہینڈسم ہیں، آپ نے تو انہیں دیکھا ہے نا؟ وہ بتا رہے تھے کہ کالج میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اماں آہستہ آہستہ اس سے کہتی رہیں، بیٹا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے گھر آئے گا۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹی بھی بہت اچھی، بہت پیاری ہے، لیکن آج کل بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں جو حالات جا رہے ہیں، میں تو بہت خائف اور فکر مند تھی۔ خدا کا شکر ہے بہت مہذب بچہ ہے۔ خیر ایسا بچہ بھی نہیں ہے، شیما سے عمر میں 12-13 سال کا فرق ہے۔ آپ لوگ ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ سرمد سنجیدہ تھا۔ فرق ضرور ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنے اچھے رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ بہرحال تم بہن بھائی مل بیٹھ کر اس بارے میں بات کر لو۔ میری وجہ سے شاید شیما بے تکلفی سے بات نہ کر سکے۔ آج رات مجھے ان کا فون آنے والا ہے۔ اماں کے اٹھتے ہی آئمہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آپی، میں اماں کو بتاؤں کہ آپ خوش ہیں؟ آپی قسم سے ایسے ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، کیا بتاؤں؟ آپی آپ خوش ہیں نا؟ شیما کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کی قوس قزح سے مزید بات کرنے کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی تھی۔ رات کو نظیف کا ابا میاں کے لیے فون آیا۔ جواب سن کر اس نے کہا کہ کل صبح وہ اپنی بہن اور والدہ کو لے کر 11 بجے کے قریب آئے گا۔ شیما کے تایا ابا کا اتنی دور سے جلد آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ابا میاں نے انہیں تفصیلی فون کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ خالہ آسٹریلیا میں تھیں، انہیں وہیں اطلاع کر دی گئی۔ صبح 11 بجے وہ لوگ آ گئے۔ آپ ہی کیا بتاؤں بھائی، کس قدر اچھے لگ رہے ہیں۔ سکن کلر کا شلوار قمیض، کف فولڈ کیے ہوئے ہیں، براؤن کھیڑی۔ ہائے ہائے، آئمہ چہکی۔ توبہ، تم نے یہ بھی غور کیا ہے کہ کف فولڈ کر رکھے ہیں، اور اب وہ سے بائی ہو گئے ہیں، اور وہ سگار نہیں پی رہے کیا؟ تمہارے رسالوں کا ہیرو تو سگار بھی پیتا ہے، سرمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سب چائے پی چکے تو اماں نے آئمہ سے کہا، شیما کو بلا کر لائے۔ شیما اندر ہی اندر ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ یہ لمحات انوکھے بھی تھے اور مشکل بھی۔ آئمہ، میں کیا کروں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میں اندر نہیں جا سکتی۔ شیما منمنائی۔ اپیا آپ کچھ بھی مت کیجیے، بس ہمت کیجیے، میں آپ کی ٹانگیں مضبوطی سے تھامے رہوں گی۔ شیما بے ساختہ ہنس دی۔ پھر ساری ہمت مجتمع کر کے وہ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی تو نظیف اور سرمد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شیما نے ایک نظر میں دیکھا کہ خوش نظیف کے چہرے سے پھوٹی پڑے رہی تھی۔ بیٹی آپ آنٹی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ہلکے پیازی سوٹ نے شیما کی معصومیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسے آنٹی کی تنقیدی نظریں اپنے جسم کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نظیف کی بہن رسمی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دیکھیں جی، زندگی نظیف نے گزارنی ہے، سو اس کی پسند ہماری پسند ہے، اس لیے اب جو بھی ہے ہم خوش ہیں۔ اس جو بھی ہے سے سبھی چونک سے گئے۔ آنٹی کی وضاحت کے کھردرے پن سے ماحول میں تناؤ آ گیا۔ اچانک نظیف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بہت ہی پروقار انداز میں پروفیسر صاحب سے مخاطب ہوا۔ سر اجازت ہے؟ جواب میں ابا میاں مسکرا دیے۔ نظیف نے جیب سے انگوٹھی نکالی، شیما کے ٹھنڈے یخ ہاتھ میں پہنائی اور ہاتھ کو آہستگی سے دبا کر چھوڑ دیا۔ شیما کو محسوس ہو رہا تھا کہ فہمیدہ ریاض کی یہ نظم اسی کے لیے لکھی گئی ہے۔ بڑی سہانی سی رات تھی وہ، ہوا میں انجانی کھوئی کھوئی مہک رچی تھی۔ بہار کی خوشگوار حدت سے رات گلنار ہو رہی تھی۔
روپہلے سپنے آسمان پر سحاب بن کر بکھر گئے تھے، اور ایسی ایک رات ایک آنگن میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، خاموش، تنہا۔ وہ اپنی نازک حسین سوچوں کے شہر میں کھو کے رہ گئی تھی۔ دھنک کے سب رنگ اس کی آنکھوں میں بھر گئے تھے، ہزار اچھوتے کموارے سپنے نظر میں اس کی چمک رہے تھے۔ شریر سی رات اس کے چپکے سے وہ کہانی سنا رہی تھی کہ آج وہ اپنی چوڑیوں کی کھنک سے شرمائی جا رہی تھی۔ اپریل کی ہوا میں نئے پھوٹنے والے شگوفوں اور نئے ابھرنے والے جذبوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، مدم، جان لیوا اور حیران کن، اور شیما اس میں ڈولتی پھر رہی تھی، نشے میں جھومتی، شب کی طلب انگیز مہک، رات کی سانسوں میں گلے ہوئے جذبات اور نظیف کے گنگناتے کرب کی نرم سی آنچ اسے دیوانہ بنائے دے رہی تھی۔ جلمل کرتی اوڑھنی اور جگمگ کرتے گہنوں میں سجیلی ہوا نے پہلی بار آدم کی مضبوط باہوں میں اپنے وجود کو پگھلتے دیکھا تھا۔ محبت کی برکھا کے امرت رس سے اس کا تن من بھی گیا، موسم گل میں سانسوں میں سمائی گہری آسودگی اس کی محبت جیسی تھی، بے پناہ اور نشہ آور۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس جادو کو اپنی جان میں بسا لے، کیسے اسے امر بنا دے۔ اور آج شیما اور نظیف کا ولیمہ تھا۔ شیما دلہن بنی بیٹھی تھی، اس وقت اسے اپنے بے پناہ حسن کی جگر مگر سے کچھ واسطہ نہ تھا۔ رات نظیف جو کچھ کہتا رہا تھا، آج وہ اسی کے سحر میں لڑکھڑاتی پھر رہی تھی۔ عجب وحشت انگیز بے خودی تھی، دل چاہتا تھا کہ اٹھ کر کسی پھولوں بری شاخ پر بیٹھ جائے، دوڑتی چلی جائے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر چلائے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ سمندر میں اترتی چلی جائے اور پاتال میں جا کر سو جائے، اور سوتے میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہو۔ وہ کیا کرے، وہ کیا کرے، یہ سب کیسے ہوا؟ اس پر غور کرنے کا نہ تو اس کے پاس وقت تھا اور نہ ہی ضرورت۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ نظیف کی باہوں میں اس نے خود کو کس قدر محفوظ، مطمئن اور نہال محسوس کیا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے کہتا رہا اور یہ سنتی رہی۔ شیما، آپ خوش ہیں؟ نظیف نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہے، نہیں، خوش نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ سب اتنا جلد اور بے ساختہ ہوا تھا کہ وہ اس بے تکلف تو کیا ہوتی، واقفیت کی حد تک بھی نہ جان پائی تھی۔ رات بھر وادیوں، گھاٹیوں اور ترائیوں میں بارش ہوتی رہی تھی، نیلگوں دھند میں لپٹا ہوا منظر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ صبح کی تازگی میں چیڑ اور جنگلی پھولوں کی تیز باز تیر رہی تھی۔ نظیف نے کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پردے ہٹا دیے، دریچے کے اس پار شبنمی اجالے اور ریشمی دھندل کے سکون بخش تھے۔ اس کی ملازمت بہت ذمہ داری کی متقاضی تھی، اس لیے اعصاب شکن بھی۔ شیما کی معیت اور دھیرے دھیرے برستی پھوار اس کے ذہن پر ملائمت سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ ہلکی سردی میں گرم نائٹ گاؤن سے ملنے والی حرارت آرام دہ تھی۔ شیما بھی سو رہی تھی، آسمانی کمبل کے حالے میں اس کا معصوم چہرہ دمک رہا تھا۔ نظیف نے گرم کافی کا ایک بڑا سا مطمئن اور لاپرواہ گھونٹ بھرا، شیما پر بھرپور نظر ڈالی اور سوچا، زندگی مکمل ہے۔ شادی کے لیے نظیف کو صرف ایک ہفتے کی چھٹی مل سکی تھی۔ 2 دن تو شادی کے ہنگاموں میں گزر گئے، اور تیسرے روز جب وہ ہنی مون کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو امی جان نے احتجاج کیا کہ گھر میں مہمان ہیں اور وہ ساری ذمہ داری ان پر ڈال کر سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے اسے ایک دن اور رکنا پڑا۔ لیکن اسے حیرت تھی کہ اس کے ننہال والوں کے علاوہ اور مہمان تو کوئی تھے نہیں، اور وہ لوگ چونکہ اکثر اوقات ادھر ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو مہمان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پرسکون پہاڑی علاقے میں ایک اچھے ریسٹ ہاؤس کے VIP سوٹ کی بکنگ اس نے پہلے سے کروا لی تھی۔ دور دور تک آبادی یا شور شرابہ نہیں تھا۔ وہ چند دن ایسی ہی جگہ گزارنا چاہتا تھا جہاں صرف وہ اور شیما ہوں۔ شیما نے خوابناک آنکھوں سے نظیف کو دیکھا اور گزرے ہوئے کچھ دنوں پر نظر ڈالی۔ حیران سی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ لوگ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے تو کیا کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ آج وہ نظیف کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے یہاں ہوگی۔ زندگی بھی کبھی کبھار کس تیزی سے کروٹ بدلتی ہے۔ اٹھ جائیے، ناشتہ کرتے ہیں، زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، نظیف اس سے مخاطب تھا۔ شیما کسل مندی سے دوبارہ کمبل اپنے گرد لپیٹنے لگی تو نظیف اس کا ارادہ بانپ کر خود تیار ہونے لگا۔ 5 منٹ کے بعد وہ واش روم سے برآمد ہوا، اس کے چہرے پر صابن کا جاگ تھا اور ہاتھ میں شیونگ برش۔ شیما، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جیسے میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا اور آج آپ میری بیوی ہیں۔ شیما کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ ابھری، بے پناہ بارش کے بعد نکھرے ہوئے آسمان کی طرح۔ روشن آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے
مار رہا تھا۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو میز پر پرتکلف ناشتہ چنا ہوا تھا۔ نظیف محبت برے اسرار کے ساتھ شیما کو ہر چیز پیش کر رہا تھا۔ نظیف، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شیما نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ضرور پوچھیے۔ اب میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، نظیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آخر میں ہی کیوں؟ اس سے پہلے آپ کی چاہت کی حقدار کوئی اور کیوں نہ ٹھہری؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، اور جب آپ اچھی لگیں تو میں نے بے ساختہ کہہ ڈالا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایسے معاملات میں نہ تو لگی لپٹی رکھی جانا چاہیے اور نہ ہی منافقت کی گنجائش ہوتی ہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد اکلوتا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں آن پڑیں۔ تعلیم، کیریئر، امی جان اور چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا اتنا اہم تھا کہ مجھے اس طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب یہ تمام معاملات طے پا گئے تو شاید میرے دل سے یہ بات اتر ہی گئی، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میرا ایک بہت ضروری کام تو رہا جاتا ہے، سو وہ سب کچھ کیا جس کے نتیجے میں آپ اس وقت میرے پاس ہیں۔ گہرے اطمینان کی لہر نے شیما کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں 10 سال کا تھا۔ امی جان ان کی وفات سے 3 سال پہلے ہی میکے آ گئی تھی۔ والد صاحب محکمہ نہار میں سینئر انجینئر تھے، بہت ہینڈسم اور شاندار شخصیت کے مالک۔ اس کا مطلب ہے آپ ان پر پڑے ہیں، شیما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نظیف نے اپنے درست کالر کو پھر سے درست کیا، کھنکھارا اور شیما کی طرف جھک کر کہا، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں ینگ لیڈی۔ شیما نے چائے کا کپ بنایا اور نظیف کے سامنے رکھ دیا۔ میرے بچپن کی یادوں میں ان کا سراپا روشنی کے مینار کی طرح واضح ہے۔ جب میں ان کی وفات پر اپنی ددال کیا تو وہ سکون سے سو رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کے چہرے پر محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ جب میں سونے سے پہلے آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی تصویر میری آنکھوں میں جم جاتی ہے۔ امی جان ان کے انتقال پر بھی وہاں نہیں گئی تھی۔ ان کی طبیعت کی سختی سے تو اب میں بخوبی واقف ہوں، لیکن ان کے نہ جانے سے اس وقت میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مجھے امی جان سے گلہ تھا کہ ایسے وقت میں بھی وہ ابا جان کو خدا حافظ کہنے نہیں گئی تھی، لیکن تب میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا اظہار نہ کر سکا، بلکہ اب بھی ان سے بارہا اختلاف رائے کے باوجود کچھ کہہ نہیں پاتا۔ امی جان کا موقف تھا کہ اس صورت میں انہیں عدت کا عرصہ اپنے سسرال میں گزارنا پڑے گا، جس کے لیے وہ قطعی راضی نہیں تھی۔ اب میں سوچتا ہوں شاید ابا جان صحیح تھے، امی جان کے سخت رویے سے ان کا گھر قائم نہ رہ سکا، لیکن بات تو یہ ہے امی جان نے کون سا سکھ دیکھا۔ میری ننہال میں انہیں وہ مان نہ مل سکا جو ایک خاتون خانہ کو شوہر کے گھر میں نصیب ہوتا ہے۔ تینوں ممانیاں انہیں اپنی سلطنت میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن امی جان کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تو کیا آپ کے ابا جان اور ددال والوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس صورتحال کو بہتر بنایا جائے؟ شیما نے کہا۔ بارہا کی، میں چھوٹا تھا اس لیے مجھے اس میں شامل تو نہیں کیا جاتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا تھا ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔ ابا جان کے خط میرے نام آتے لیکن مجھ تک نہ پہنچتے۔ بڑے ماموں جان کا ایک پرانا ملازم مجھے ایسی اطلاعات باہم پہنچاتا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے ابا جان اور امی جان کے درمیان کوئی ایسا گمبھیر معاملہ نہ تھا جس کا کوئی حل نہ نکل سکتا۔ صرف امی جان کا سخت اور غیر لچکدار رویہ ہی اس کی وجہ تھا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا اور چاہتا تھا میرا بھی اپنا گھر ہو جہاں میں اپنے ماموں کے بچوں کی طرح سے رہ سکوں، بہت مان کے ساتھ۔ میرے والد اور دیگر لوگ اسی طرح میرے چاؤ چونچلے اٹھائیں جیسے میرے کزن کے اٹھائے جاتے ہیں۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر امی جان میری اس کیفیت کو سمجھتی تو جتنی جانفشانی سے انہوں نے اپنے میکے میں دن گزارے ہیں اس کا عشر عشیر بھی ان کو اپنے گھر میں نہ کرنا پڑتا، کیونکہ ابا جان اتنے بڑے آفیسر تھے اور انہیں اتنی زیادہ سہولتیں میسر تھیں۔ سروس میں آنے کے بعد میں ان کی 1-2 پوسٹنگز شہروں میں بطور خاص گیا اور جن گھروں میں وہ رہائش پذیر تھے وہ دیکھے اور پھر ان کا موازنہ اپنے ننہال سے کیا تو میرا تعصب دو چند ہو گیا۔ کتنا مزہ آتا ہم بہن بھائیوں کو ان گھروں میں والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، لگتا تھا نظیف خواب کی کیفیت میں ہے۔ ابا جان کی وفات کے 10 ماہ بعد ہی میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا، چونکہ ان کی زندگی میں ہی ابا جان وفات پا گئے تھے۔ اس لیے آئلی قوانین کے مطابق امی جان کو ان کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا۔ اگرچہ ہمیں جائیداد منتقل ہو گئی لیکن امی جان کو اس نہ ملنے والے حصے کا ابھی تک قلق ہے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ جس شخص سے زندگی میں ہی ناتا توڑ لیا جائے اس کی جائیداد سے واسطہ کیوں رکھا جائے۔ میری کوئی پھوپھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ دادا جان کے پاس ہی رہتی تھی۔ جب امی جان اپنے میکے آ گئی اور واپس جانے کا نام نہ لیا تو ابا جان میری اس پھوپھی کو اپنے پاس لے آئے
اور وہ ان کا گھر سنبھالنے لگی۔ بہت محبت والی خاتون ہیں۔ اب تو میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں وہ مجھے کتنا پیار کیا کرتی تھی۔ شاید ان کے اپنے بچے نہیں تھے اس لیے، یا وہ ویسے ہی ابا جان جیسی طبیعت رکھتی تھی۔ محبت کا سمندر۔ ابا جان نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ذاتی جائیداد میں سے کچھ حصہ ان کے نام منتقل کر دیا تھا۔ امی جان اس پر بھی بارہا برہمی کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ نظیف نے چائے کی خالی پیالی دوبارہ شیما کے سامنے رکھ دی، جسے شیما نے بغیر کچھ کہے نظیف کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جس انداز سے بات کر رہا تھا، شیما نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس میں مخل ہو۔ اور جب میں سول سروس میں آیا تو ممانیوں کا رویہ یکسر بدل گیا۔ بڑی ممانی نے نغمانہ کا ہاتھ مانگ لیا، جو میرے نہ چاہنے کے باوجود امی جان نے تسلیم کر لیا۔ چھوٹی ممانی اپنی منجلی بیٹی کے لیے ابھی تک کوشاں رہی ہیں، جسے میں مسلسل ٹالتا رہا ہوں۔ ولیمے کے روز ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہوا ہو ان کی خواہش کا۔ والد صاحب کی طرف سے ملنے والی جائیداد سے میں بخوبی بہنوں کی شادی کر سکا، ورنہ امی جان جن بھائیوں کے سہارے میکے میں آئی تھیں، انہوں نے بالکل بھی ساتھ نہیں دیا۔ اگرچہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کچھ لالچی سے لوگ ہیں۔ گاہے بگاہے وہ امی جان کو یہ بات جتا کر ہم لوگ ان کے پاس رہے ہیں، مختلف قسم کے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ امی جان یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے مطالبات صرف اس لیے مانتا ہوں کہ امی جان خوش رہیں، مجھ سے شاکی رہتی ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے میں اپنے لیے کچھ بنانے کی بجائے ان کی کفالت کرتا رہوں۔ یا تو نغمانہ کی وجہ سے، یا شاید انہیں اپنی اولاد سے زیادہ میکا پیارا ہے۔ اب میرے پاس اتنا نہیں تھا کہ آپ کے لیے کچھ اچھا کر پاتا۔ امید ہے آپ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں انہیں اتنی ہی اہمیت دیتی ہوں جتنی کہ دی جانی چاہیے۔ یوں بھی میرے پاس سب کچھ ہی تو ہے، شیما نے خلوص دل سے کہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نظیف اتنے سالوں کا دکھ جو وہ ابھی تک اپنے دل میں سمیٹے بیٹھا تھا، اب ساتھی کے مل جانے پر اگل دینا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی شفقت کی کمی سے مجھے اپنا آپ ادھورا محسوس ہوتا ہے، جسے میں نے شبانہ روز محنت بہنوں کو محبت دینے اور امی جان کا خیال رکھنے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ احساس اب بھی اتنا ہی تن آور ہے۔ آپ کے چند روزہ ساتھ سے مجھے ہی محسوس ہونے لگا ہے کہ آپ کی رفاقت اور توجہ کے سہارے میں اس احساس کو اپنے ذہن سے کھرچ پاؤں گا۔ آپ کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ نغمانہ کی طبیعت میں امی جان کے بہت اثرات ہیں، البتہ ثانیہ بہت محبت کرنے والی بہن ہے، اس سے ملیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میری اس سے بہت دوستی ہے۔ شیما، میں چاہتا ہوں کہ ہماری آئندہ زندگی پر میرے والدین کی زندگی کی پرچھائیاں بھی نہ پڑیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم روایتی میاں بیوی کی بجائے اچھے دوست بن کر رہیں گے، ہم ایک مثالی جوڑا بنائیں گے۔ ہم اور ہمارے بچے، آپ سن رہی ہیں نا، ہمارے بچے، نظیف نے شیما کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شیما گلابی پڑ گئی۔ ماں اور باپ دونوں کی بے پناہ محبت کے زیر سایہ پلے بڑھیں گے۔ نظیف جذباتی ہو رہا تھا، اس کی آواز گلوگیر تھی۔ شیما نے نظیف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نظیف، آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی، مجھے بھی پرسکون گھرانہ ہی چاہیے۔ میں نے ابا میاں اور اماں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے پیار کو بہت انجوائے کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اور ہمارے بچے۔ نظیف نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور ہاں، آپ کی ایک امانت میرے پاس پڑی ہے، وہ لے لیجئے گا۔ نظیف نے ایک دم موضوع بدلا۔ امانت؟ کیسی امانت؟ شیما نے پوچھا۔ ولیمے کے روز پروفیسر صاحب نے فرنیچر کے لیے مجھے ایک چیک دیا تھا۔ میں نے اپنی سی کوشش کی تھی منع کرنے کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ رکھیے اسے، فی الحال تو مجھے ضرورت نہیں، اور یوں بھی آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ایک ہی بات ہے۔ ہوں تو پھر ایسا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں۔ دراصل شادی کی تیاری کے لیے میں نے اوور ڈرافٹ لے رکھا ہے، جب ضرورت ہوگی آپ مجھ سے لے لیجئے گا۔ ضرور، اجازت لینے میں کہ اس میں کیا بات ہے؟ شیما نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ کتنے اچھے دن گزرے ہیں ہم دونوں نے، پھر وہی مصروفیت ہوگی اور وہی ذمہ داریاں۔ میں تو اتنے دن سے بلائے ہی رہا تاکہ آپ کے ساتھ اور ایسی خوبصورت جگہ پر چھٹی کو پوری طرح سے انجوائے کر سکوں۔ نظیف نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کا ہنی مون ختم ہو چکا تھا اور وہ واپس جا رہے تھے۔ شیما کی چھٹی ابھی باقی تھی۔ میری جاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جاری رکھنی چاہیے یا؟ شیما نے بغیر کسی تمہید کے نظیف سے پوچھا۔ یہ سراسر آپ کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ نظیف نے شیما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے مل جل کر کرنا ہے۔ مجھے یہ سب اکیلے ہی کرنا تھا تو پھر یہ شادی وادی کا چکر کیا ضروری تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس
صرف اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ معلوم نہیں آپ اسے کیسے لیں، میں سمجھی نہیں۔ بیگم صاحبہ، اگر میں کہوں کہ سروس جاری رکھیں تو ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ میں آپ کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز کر رہا ہوں، اور اگر کہوں کہ چھوڑ دیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید میں آپ کو دست نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بتائیے۔ تو پھر یوں کیجئے، چھٹی ختم ہونے پر کالج جانا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ جاب کے ساتھ ساتھ آپ گھرداری نبھا سکتی ہیں یا نہیں، پھر فیصلہ کریں۔ جلدی میں ہو سکتا ہے آپ صحیح نتیجے پر نہ پہنچ پائیں۔ شیما نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جانتی ہیں ہمارے معاشرے میں جاب کرنے والی خواتین کو دوہری ذمہ داریاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ابھی ہمارے ہاں مردوں کا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے کا رواج نہیں ہوا۔ میری جاب کی وجہ سے آپ کو بہت سہولتیں میسر ہوں گی، اگرچہ میں ذاتی طور پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اس لیے گھرداری کی مکمل ذمہ داری تو آپ ہی کی ہوگی، نظیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ان معاملات پر بحث و مباحثہ اکثر ہمارے اسٹاف روم میں ہوتا رہتا ہے۔ گھرداری میں رکھنا آنے جیسی وجوہات کی بنا پر اکثر مرد حضرات خواتین کے جاب کے خلاف ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ سوچ صرف متوسط طبقے میں پائی جاتی ہے، نچلے اور اوپر کے طبقے میں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی ڈاکٹر ہیں، بچوں کے امراض کی ماہر ہے، لیکن نہ پریکٹس کرتی ہیں نہ جاب، کیونکہ ان کے میاں صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، وہ ذمہ داری بھی فضل ربی کے بل بوتے پر ہی اٹھا رہے ہیں، نظیف نے تنزن کہا۔ ہم دوستوں نے بتیرا سمجھایا کہ اگر ایسا ہی تھا تو کسی میٹرک پاس لڑکی سے شادی کر لیتے، لیکن نہیں، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیوی کی کمائی کھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خواتین کی ملازمت کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، بہت اچھی رکھتا ہوں۔ آپ شاید جانتی ہوں گی میری بیوی بھی ورکنگ وومن ہے، نظیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں خواتین کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی طرح بھی ذہانت اور قابلیت میں مردوں سے کم نہیں ہے، اور اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر فراغت ہو جانے سے ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین دوہری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے چکر میں پس جاتی ہیں۔ جی ہاں، میری شادی شدہ کولیگز بعض اوقات کافی پریشان ہو جاتی ہیں، شیما نے کہا۔ تو پھر میں اپنی جاب جاری رکھوں نا؟ شیما نے پر امید نظروں سے نظیف کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ، مجھے فخر ہے، میری بیوی پڑھی لکھی ہے اور معاشرے کا کارآمد حصہ ہے۔ جاب کرنے سے آپ کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ صرف میری ذات میں گم ہو کر رہ جائیں۔ محض بیگم نظیف ہارون، مینا بازاروں کا افتتاح فیتا کاٹ کر کرنے والی، لیکن بات وہی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ شیما بہت خوش تھی کہ نظیف اس کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ شادی کے 3 ہفتے بعد آئمہ اور سرمد شیما سے ملنے کے لیے آئے تو وہ انہیں لے کر امی جان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اپنے مخصوص کھردرے اور خشک لہجے میں ان سے بات کی تو شیما، جو اتنی چاہ سے انہیں ملانے لائی تھی، پوچھ سی گئی۔ اتنی دیر میں باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ امی جان نے نصیبہ سے کہا، صاحب کو ادھر ہی بلا لاؤ، ان کا سالہ اور سالی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ رشتہ اگرچہ یہی تھا، لیکن انہوں نے ایسے چبا چبا کر کہا کہ سرمد کو یوں محسوس ہوا جیسے گالی دے رہی ہو۔ شیما کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ نظیف نے آتے ہی سرمد کو دیکھ کر نعرہ لگایا، او ہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ اس پر شیما ابھی کچھ دیر پہلے کی بدمزگی کو بلا بیٹھی۔ کتنی خوشی ہوتی ہے بہنوں کو بھائی ملنے کے لیے آئے تو۔ ثانیہ تو ملک سے باہر ہے اور نغمانہ بیچاری انتظار ہی کرتی رہتی ہے۔ نظیف کی نوکری ایسی ہے، اسے وقت نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے اس میں وہ گھر میں ہی بہت مصروف ہو گیا ہے، امی جان نے تنزن کہا۔ شیما دل محسوس کر کر رہ گئی۔ ایک تو نظیف کو مصروف ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، دوسرے یوں بھی نغمانہ باجی ہر دوسرے دن تو خود آتی رہتی ہیں، پھر امی جان ایسے کیوں کرتی ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، نظیف تو سب سمجھتے ہیں نا، شیما نے سوچا۔ نظیف آفس سے واپس آیا تو شیما چپ سی تھی۔ نظیف نے تشویش سے پوچھا، خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اوہ ہو، میں سمجھ گیا، آپ اداس ہو رہی ہیں۔ پچھلے ویکنڈ پر ہمارا پروگرام تھا اماں کے ہاں جانے کا، لیکن میری مصروفیت آڑے آئی۔ اب اس ویکنڈ پر آپ ایک آدھ چھٹی لے کر آئیں۔ آئمہ تو بے تکلفی سے اظہار کر دیتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ سبھی آپ کی کمی محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ بھی ساتھ چلیں گے نا؟ شیما چہکی۔ بیگم صاحبہ، میرا جانا تو مشکل ہے، میں یہیں رہ کر آپ کو مس کروں گا اور واپسی کا انتظار۔ جمعہ کے روز شیما نے پرنسپل صاحبہ سے ایک دن کی چھٹی لی، دوستوں کو خدا حافظ کہا، گھر آ کر اپنا بیگ لیا جو اس نے رات ہی کو پیک کر لیا تھا، پھر فون پر نظیف سے آفس میں بات کی اور ڈرائیور سے اماں کے ہاں چھوڑ آیا۔ وہ 1 ماہ کے بعد آئی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا سالوں بعد لوٹی ہے۔
आयमा उसे देखते ही खुशी के मारे चीखने लगी। आप बगैर बताए चली आईं और नज़ीफ भाई साथ क्यों नहीं आए? अपने घर में बताकर आना ज़रूरी होता है क्या? और नज़ीफ क्यों नहीं आए? वही किस्सा पुराना है, मसरूफियत। तुम्हारी अम्मी जान कैसी हैं? अम्मा ने पूछा। वो नगमाना बाजी के यहाँ गई हुई थी। वैसे ठीक हैं, खुशबाश। उनकी खुशबाशी का हाल तो शीमा बखूबी जान गई थी, लेकिन अब और क्या कहती। अब्बा मियाँ दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे। शाम की चाय पर उनसे मुलाकात हुई। सरमद भी आफस से आ चुका था। सब लोग बहुत खुश थे, हंसी, शोर और कह कहे। लेकिन शीमा को थोड़ी देर के बाद किसी कमी का एहसास होता, ऐसे जैसे वो कोई ज़रूरी चीज़ कहीं रख कर भूल गई हो। क्या मैं नज़ीफ़ की कमी महसूस कर रही हूँ? लेकिन वो इस वक्त कौन सा घर पर होते हैं फिर? अम्मा ने फिक्रमंद होकर पूछा। शीमा, तुम खोई खोई क्यों हो? खैरियत है ना? जी बिल्कुल खैरियत है अम्मा। आप ही नज़ीफ़ भाई को याद कर रही हैं? अम्मा ने कहा तो शीमा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अब्बा मियाँ क्या सोचेंगे, ये अम्मा भी हद करती है। रात को नज़ीफ़ का फ़ोन आया। उसने बारी बारी सबसे बात की और जब शीमा से बात कर रहा था तो वो सिर्फ हूँ हाँ करती रही। उसकी बेताबियों के जवाब में वो भला और क्या कहती। एतवार को वो वापस आई। नज़ीफ़ ने सुबह ही गाड़ी भिजवा दी थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि दोपहर का खाना खाए बगैर उसके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह रखी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था। रुखसत होते वक्त चाचा फ़रोज़ ने बिल्कुल अब्बा मियाँ के अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी और फ़ी अमानुल्लाह कहा। घर पहुंची तो अम्मी जान वापस आ चुकी थी। हस्बे साबक उनका मूड ख़राब था, जिसकी वजह अभी तक शीमा को मालूम नहीं हो सकी थी। अम्मा के भेजे हुए सलाम के जवाब में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नज़ीफ़ किसी तकरीब में मदऊ था और उसकी वापसी देर से होने वाली थी। शीमा अपने बेडरूम में आई तो अम्मी जान के रवैये से दिल गिरफ्ता थी। अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिसके शीशे पर एक खूबसूरत कार्ड लगा हुआ था, आई मिस यू। शीमा का दिल खुशी से और इत्मीनान से भर गया। खुशी की इस बात की कि नज़ीफ़ ने उसकी कमी महसूस की और इत्मीनान इस बात का कि अम्मी जान अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानती, वरना एक नया फजीता शुरू हो जाता। क्लासेस से फारग होने के बाद शीमा गपशप लगाने के लिए हॉस्टल आई तो निगार लोगों ने उसे खाने के लिए रोक लिया। नज़ीफ़ चौंके शहर से बाहर था, इसलिए शीमा आसानी से मान गई। यूं भी उसका अपना दिल चाह रहा था कि इन लोगों के साथ मिलकर बैठकर खाना खाने को। गुजरे हुए दिनों की तरह शीमा कहने लगी। रात नज़ीफ़ के दो दोस्त खाने पर आए तो मैंने खुद खाना बनाया। उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की। खाना बना भी बहुत अच्छा था, ख़ास तौर पर पुलाव और शाही टुकड़े। अच्छे बन गए थे या तुमने बनाए थे? निगार ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा अच्छा खाना बनाने में तुम्हें कोई शक है क्या? नज़ीफ़ के एक दोस्त कामरान भाई उनसे बहुत बेतकल्लफ हैं। वो कहने लगे, भाभी देर आए दुरुस्त आयत वाली बात यहाँ बिल्कुल सही मालूम होती है। नज़ीफ़ ने शादी करने में देर तो कर दी, लेकिन है बड़ा खुशकिस्मत। और वो जो कहते हैं ए मीन वोमेन कैनॉट कुक वेल, बिल्कुल सही है। आप खुद जितनी अच्छी हैं इतना ही अच्छा खाना बनाया है। इस पर नज़ीफ़ के चेहरे पर जो चमक थी कभी तुम देखती। शीमा के लहजे में फ़ख्र झलक रहा था। नज़ीफ़ भाई के वो दोस्त भी मुझे एक दानश्वर लगते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर इस बात की मज़ीद तस्दीक करना है तो तुम्हारी सास से खाना बनवा लेते हैं। हलक से नीचे उतर गया तो मेरा नाम बदल देना। निगार ने संजीदगी से कहा। ये तुम हर बात में आंटी को क्यों घसीट लेती हो? शहला ने दीदे घुमाते हुए कहा। जब कामरान भाई वापस जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भाभी से भी मिलवा आइए, तो कहने लगे जी ज़रूर, अगली बार बेगमात को लेकर आऊँगा। उनके जाने के बाद मैंने नज़ीफ़ से पूछा कि उनकी 2 शादियाँ हैं, तो वो हंसने लगे और बताया कि शादी तो एक ही है, लेकिन भाभी साहिबा इतनी बड़ी भरकम है कि कामरान उन्हें बेगमात कहता है। 2 के बराबर 1 है। शीमा हंसी। सिलसिला अब यूं है कि शीमा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर की हो गई और मेरे कंधों से तुम्हारा बोझ उतर गया, वरना तुम जानती हो जवान दोस्त बैठी हों तो मेरे जैसों की रात की नींद उड़ जाती है। निगार ने बतौर ख़ास दुपट्टे की बुकल मार कर बड़े गंभीर लहजे में कहा। ये शीमा की जिम्मेदारी कब से तुम्हारे कंधों पर आन पड़ी थी? अल्लाह ताला अंकल आंटी को ज़िंदगी थे, तुम्हारी परेशानी की वजह समझ में नहीं आई। सूबिया ने निगार को घूरते हुए कहा। देखो, ये वालिदैन के अलावा दोस्तों की भी जिम्मेदारी है। बात सिर्फ महसूस करने की होती है। अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक नहीं दी तो मैं क्या कर सकती हूँ? फ़र्ज़ करो मुझे तौफीक हासिल हो चुकी है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहला ने कहा। मुझे अभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। तुम्हें तो हर तीसरे दिन किसी न किसी से मोहब्बत हुई रहती है। कभी रेडी खींचते हुए मजदूर से, कभी हाँक लगाते हुए बस कंडक्टर से, कभी चाबक लहराते हुए तांगे वाले से। सारा वक्त हाय हाय करती रहती हो। शहला ने कहा।
نہیں یار، یہ وہ محبت نہیں ہے، میں تو اس محبت کا ذکر کر رہی ہوں جو تمہیں اپنے منگیترے معظم جناب شہزاد حسن سے ہے، جو آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا مجھ سے ہے؟ ماموزاد ہونے کے ناطے ابھی ایک ماہ پہلے تک تو شہزاد کو بائی جان کہتی رہی ہوں، بلکہ اس دن گھر جاتے ہوئے بس میں ایک خاتون میری منگنی کی انگوٹھی دیکھ کر کہنے لگی بہت خوبصورت ہے، کس جیولر سے لی ہے؟ تو میں نے کہا شہزاد بائی نے آسٹریلیا سے بھیجی ہے۔ تمہارا ستیہ ناز، شکر ہے نکاح نہیں ہوا اور نہ 70 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑتا۔ ایسا کرو گی تو شادی کے بعد شہزاد بائی کی آدھی کمائی پر تو فقیر موج کیا کریں گے۔ پتہ ہے تمہارے جیسے ایک نئے شادی شدہ میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ شوہر نے جواب دیا زرد، مجھے بھی، اور موسم برسات مجھے بھی، اور کھانا پلاؤ مجھے بھی۔ ہائے اللہ، آپ تو میرے ہی بھائی ہیں۔ اس طرح ان کا نکاح مکروہ ہو گیا اور 70 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑا۔ شوہر پہلے شادی اور پھر اس کھانے پر اتنا خرچ اٹھ جانے پر پریشان بیٹھا تھا، ادھر بیوی کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اس نے سوچا ذرا اظہار ہمدردی کروں کہ تھوڑا غم غلط ہو جائے۔ اس نے بڑے پیار سے کہا مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ کو پریشانی اٹھانا پڑی، معافی چاہتی ہوں۔ شوہر نے چڑھ کر کہا چلی جاؤ، اب پھر آ گئی ہو اپنے باپ کو چھیڑنے کے لیے۔ پھر وہی 70 فقیر نگار نے کہا میری بات چھوڑو، میں خود ہی کھانا کھلانے کا بندوبست کر لیا کروں گی، میرا خیال ہے میری تنخواہ میں یہ کام ہو جایا کرے گا۔ تم کہو کیا محبت اس قدر ضروری ہے؟ ہاں اسی قدر۔ کیوں؟ پتہ نہیں، لیکن شیما کے شوہر نامدار کی طرح بھی نہیں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا اور یہ کچے دھاگے سے بندھی چلی گئی۔ خیر کچھ برا بھی نہیں کیا میں نے، نظیف بہت اچھے ہیں اور میں بہت خوش ہوں، اور تمہاری امی جان کتنی خوش ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے پہلی ملاقات ہی میں ہو گیا تھا۔ نگار نے جل کر کہا اب سارے خاندان کی ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور جب شوہر کا برتاؤ اچھا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیما نے کہا بالکل پڑتا ہے میری جان، ایک دانشور نے کہا ہے پانی کی دار پتھر پر پڑتی رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ نگار ایسی موشگافیاں باز زبان ایک ہی دانشور کیا کرتی تھی۔